حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے تھوڑے تھوڑے لفظ، ایک ایک جملہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں اترا، مختلف مقامات سے آگے پیچھے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سارے القاب اللہ نے قرآن میں عطا فرمائے۔ مثلا سب سے بڑا لقب محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی تعریف کے طور پہ لیا گیا، آپ محمد ہیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ قابل تعریف ہیں، آپ کی نعت پڑھی جائے، آپ کے اوصاف جمیلہ ذکر کیے جائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس جملے کو کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ آپ نے انہیں ایسا ماننا ہے کہ وہ قابل تعریف ہیں، آپ نے ان کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوں گے۔ آپ کا لقب، آپ کی شان بہت ساری آیتوں میں، آپ کی شان یہ ہے کہ دنیا رب کی رضا طلب کرتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی، انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور کو تو بہت کچھ ملا، آپ کو تو بہت کچھ ملا، یہ آیت اتری ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ حضور نے اس کے بعد مزید ایک چیز طلب فرمائی۔ جب جبریل امی آیت لے کر آئے، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے، تو تفسیر میں ہے کہ پھر حضور نے ایک بات اور طلب فرمائی، جبریل امی سے ارشاد فرمایا اذن اگر معاملہ ایسا ہی ہے لا ارضا، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ جائے۔ جبریل امی نے جا کے عرض کیا، پھر دوبارہ پیغام لے کے آئے، رب فرماتا ہے رب آپ کو اس بارے میں راضی فرما دے گا، آپ کو اس بارے میں راضی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کر دیا؟ آپ کے سینے کو کشادہ کرنا علم و معرفت سے بھر دینا، حجابات کا ختم کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں یہ شین را ہا کا جملہ ملتا،
سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ مانگا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے علم کو زیادہ فرما دے، میرے حجابات ختم فرما دے۔ اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بن مانگے عطا فرمایا، بن مانگے۔ اور احساناً اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا؟ سبحان اللہ، بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شان سارے نبیوں کی بلند و بالا، تعظیم سب کی سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی شان نرالی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کہ اس نعتیہ کلام اور اس شعر کے اندر عقیدے کی بات، نظریاتی بات کو بڑے سادہ لفظوں میں ہر مسلمان عاشق نبی کی زبانوں پہ جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ وہ نہ صرف خود عشق میں ڈوبے ہوئے بلکہ جو ان سے وابستہ ہوا اللہ نے ان کے دلوں کو بھی معمور کر دے گا۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے، اللہ والوں کی علامت۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاتم النبیین بھی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، حضور کا لقب ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ جو وصف بھی آیا ہے، جو جملہ آیا ہے، اس کی شان اور عظمت اور اس کا معنی جس کے لیے وہ صادر ہوا اس میں 100% ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ایسی نہیں تھی اسے کہہ دی گئی، شان ایسی نہیں تھی انہیں کہہ دیا گیا، نہیں، جو کچھ فرمایا گیا وہ حق بجانب 100%، اس میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کے کئی القابات میں سے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کوثر کثرت سے، ہر چیز کی کثرت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ کے نام لیوا امت کثیر ہے، آپ پر اترنے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، آپ کے خاندان کے افراد پچھلے نبیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ، جنت میں داخل ہونے والے امتی سب سے زیادہ، گویا ہر چیز کثرت سے آپ کو عطا فرمائی گئی۔ آپ کا علم، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہی القابات نبوی میں سے ایک لقب آپ کا جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، وہ تھا الرسول النبی الامی الذی۔ یہ وہ رسول ہیں جو نبی ہیں، امی ہیں، رسول، نبی، امی۔ آج اسی اعتبار سے کچھ باتیں، کچھ معانی اور قرآن کی آیات اور ذخیرہ احادیث سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر۔ نبی کا معنی علم والا، خبر دینے والا، رسول پیغام پہنچانے والا، اور امی
کسی سے پڑھا ہوا نہیں. اگر یہ دونوں تینوں لفظ ایک ساتھ ملا لیں تو رسول وہ ہے جسے علم ہے، پہنچانا ہے. نبی وہ جو اس کی خبر دے رہا ہے، اور امی وہ کہ جو کسی سے پڑھا نہیں. اب حضور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، تینوں ہیں. امی کا تقاضا کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، اور رسول کا تقاضا کہ آپ صاحب علم ہیں. نبی کا تقاضا کہ آپ خبر دیں گے. اب جب تینوں کو ملا لیں تو ترجمہ بنے گا کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو صاحب علم بنا کر بھیجا ہے. یہ تینوں جملے ایک ساتھ ہیں. آپ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے. نبی وہ ہوگا جو خبریں دے گا. نبی کا مطلب ہی یہی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ہر جگہ جہاں نبی آیا فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی استاد کے پاس جا کر پڑھا نہیں، کسی کے سامنے بیٹھے نہیں، کبھی آپ نے قلم مبارک لے کر قرآن کے اترنے سے پہلے چلایا نہیں. لیکن جب آپ پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، توحید و رسالت کی دعوت دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے جو موتی لوگوں کو عطا فرمائے، قیامت تک لوگ اس علم کے موتی سے سیراب ہو رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اگر آپ کسی سے پڑھتے تو پھر شاگرد کو استاد کی تعظیم کرنی پڑتی، اور اللہ نے آپ کو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنایا. امام الانبیاء. آپ کسی کے شاگرد نہیں بلکہ دنیا آپ کے علم سے سیراب ہوگی. آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ اسی جملے میں اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. تو خود حضور نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور بہترین علم عطا فرمایا. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، اللہ نے مجھے ادب عطا فرمایا، تربیت فرمائی اور بہترین تربیت فرمائی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مثال کے طور پہ پھول ہیں کہ جن کو سنوارا، خوبصورت بنایا، نگہبانی کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر آن ہماری نگرانی میں ہیں. آپ ہر آن ہماری نگرانی میں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تبارک و تعالی کہ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ تو نگاہ سے پاک ہے. پھر نگاہ ایک ہے، دو ہیں، بہت ساری ہیں. یہ عین لفظ عربی کا ہے، اس کی جمع اعین بنتی ہے، بہت ساری آنکھیں. تو اللہ تو ایک آنکھ، دو آنکھ، بہت ساری آنکھوں سے پاک ہے. یہ جسم کا تقاضا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے. ایمان لفظوں پر رکھنا ہے اور معنی اللہ پر چھوڑنا ہے. مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے گویا اس کی نگرانی کرتا، اسے دیکھ رہا ہے.
اسی طرح بلا تمثیل و بلا مثال اللہ اس طرح کی آنکھوں سے پاک ہے۔ مفہومی ترجمہ یہ نکلے گا، اس کا بالآخر ترجمہ یہ نکلے گا کہ آپ کی تربیت، آپ کی نشو و نما، آپ کا علم، آپ کا ہر وصف اللہ کی نگرانی میں ہے، لہذا آپ کا علم بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، قیامت تک کا علم، وہ ساری احادیث جو قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت کے اندر تک کے حالات کو واضح کرتی ہیں، آپ کے فرامین، ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر حضور کے فرامین کا ایک الگ چیپٹر یا باب باندھا گیا ہے جس میں ان احادیث کا تذکرہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ مستقبل تک اور حضور کے زمانے سے پہلے آغاز دنیا تک سب کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں تو یہ عنوان قائم کیا، کتاب بدء الخلق، احادیث مبارکہ اس بارے میں کہ یہ کائنات کب بنی، کیسے بنی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں بخاری شریف کی حدیث کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجمع صحابہ میں ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فاخبرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، بدء الخلق، کائنات کی ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے، حتیٰ کہ آپ بتاتے رہے لوگ جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق حفظہ من حفظہ نسیہ من نسیہ، جس کو وہ بات یاد ہے وہ یاد ہے، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ مجھے یاد ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری معلومات فراہم کی تھی۔ اور ایک حدیث شریف اسی مضمون کی یہ ہے کہ حضور نے ظہر سے قبل قیام فرمایا، تقریر ارشاد فرمائی، یعنی وہ آنے والے مستقبل کے حالات بتائے۔ پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھائی، پھر دوبارہ وعظ شروع ہوا، اور اس طرح نمازوں کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں عام عقل بتا نہیں سکتی، کتنا بڑے سے بڑا ریسرچر ہو، فلسفی ہو، عقلیات سے گفتگو کرنے والا ہو، لیکن جب علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان فلسفیوں کے علم کے ساتھ کیا جائے تو یہ نسبت بھی بیکار ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔ ان فلسفیوں کی پوری زندگی جہاں جا کر ختم ہو، وہاں علم مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ جتنے بھی انسانی علم یا ریسرچ یا تحقیقات ہیں وہ تمام ظنی ہیں۔ ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہونے کا امکان 100% ہے۔ ایک ریسرچ ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر مزید ایک نیا باب یا دروازہ تحقیق کا کھلتا ہے اور کہتے ہیں نہیں، ابھی اس کے اندر یہ گنجائش تھی۔ تو یہ علم ظنی ہے جو مخلوق کا ہے، جو انسانوں کا عقل کی بنیاد پر ہے، اور جو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم عطا فرمایا گیا وہ یقینی اور کنفرم ہے، 100% درست ہے۔ کتنے ہی آلات تحقیقات لوگوں نے کی ہیں، ویڈیوز پہ ہی موجود ہیں۔ آج کل جدید زمانہ ہے کہ روح جسم سے کیسے جدا ہو رہی ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، قبر میں کیا حالات ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں دیکھ پاتے، مشاہدات نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کہ ہمارا جو علم ہے، ہماری جو ریسرچ ہے، ہماری جو عقل ہے، وہ ایک نہج پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر عقل ختم ہو جاتی ہے، وہاں علم وحی شروع ہوتی ہے، وہاں علم رسالت شروع ہوتا ہے۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ 2 قبریں ہیں، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک غیبت کرنے سے نہیں بچتا تھا۔ اب بظاہر آپ دیکھیے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہو رہا، لیکن نگاہ مصطفیٰ اسے دیکھ رہی ہیں، اور دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، اور سننے کے بعد اس کی وجہ بھی جان رہی ہیں اور وجہ بیان بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، آج 7 عجائبات میں سے ایک قوم سمود کی بستی کو بھی عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر اور محلات بنائے گئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر لوگ ان کو گھومنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پکنک کرنے جاتے ہیں، پکنک پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، جیسے تاج محل جا رہا ہے، کوئی اہرام مصر جا رہا ہے، فرعون کا بنایا ہوا یا اس کے دور میں بنا ہوا۔ اسی طرح عرب کے اندر صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ باقیات جہاں بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے محلات بنے ہوئے ہیں، لوگ گھومنے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو پہلے پہنچ گئے تھے ان کو فرمایا یہاں سے جلدی نکلو، تو بعض نے وہاں کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا کہ اس سے روٹی بنا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی ضائع کر دو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کی کیفیت کا نزول ہم پر ہو، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو اور چیزیں ضائع فرما دو۔ ضائع کر دی گئی۔ اور پھر قوم صالح کے ہی ایک بندے کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جب عذاب شروع ہونے لگا تو وہ حرم مکہ کے اندر آ گیا۔ تو یہ تو امن کی جگہ ہے، اگرچہ کہ اس زمانے میں بھی بت کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم تو نہیں ہے نا، اللہ کے گھر کی عزت اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تو جب کبھی ادھر ادھر سیلابی کیفیت یا عذابی کیفیت ہوتی تھی، لوگ بھاگ کر ادھر آ جاتے تھے۔ تو ان کا ایک سردار تھا، وہ بھاگ کر ادھر آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، اب سنن ابو داؤد شریف کتاب الجہاد میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ایک جگہ سے گزرے تو فرمایا یہاں پہ فلاں قوم سمود کے سردار کی قبر ہے، یہ اس کو کھودو، اور اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی ہے جو دبی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اور صحابہ کرام نے کھودا تو واقعی ادھر سونے کی ایک چھڑی تھی جو اندر دبی ہوئی تھی، جو مجاہدین صحابہ کرام نے نکال لی۔ اب آج کے زمانے میں ڈیڈکٹر تو ہے نا، ڈیڈکٹ کرتے ہیں، بپ کرتے ہیں اور مختلف خزانے نکال لیتے ہیں۔ تو جب ایک آج کے زمانے کی یہ مادی تحقیق اور یہ ڈیڈکٹر یہ کام کر سکتا ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ علم وحی جو من جانب اللہ ہے اس کا عروج اور انتہا کتنی ہوگی، کتنی ہوگی۔ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا بمانے پوشیدہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
جب اللہ جو غیب الغیب ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے بلا حجاب اپنا دیدار اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ تو بظاہر آپ امی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ کا علم اولین اور آخرین تمام تر لوگوں کا علم آپ کی ذات میں جمع کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے، بعض جو سمجھ جائیے علم والے ہیں، انہوں نے تو اس کی تشریح بہت ہی اعلیٰ کر دی، کہا اگر آپ امی لفظ کو دیکھیں گے تو یہ لفظ الف اور میم سے بنا ہے۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے ماں، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اور یہ مخفف ہے، اسٹینڈ فور جس کو کہہ لیں آپ، مخفف ہے۔ یہ الف سے آدم، میم سے مسیح، آدم سے مسیح تک جو کچھ جس جس کو دیا گیا اللہ نے وہ سارا اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ سید اعلیٰ حضرت نے ایک شعر فرمایا، سبحان اللہ، اور اس کو سمیٹ دیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا زاری، یعنی حضرت یوسف کا حسن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، پھونک مارنا اور زندہ ہو جانا پرندوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغل میں ہاتھ ڈالنا اور چمکنا، یہ سارے معجزات، یہ تمام علم و ہنر۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچا خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یہ سارے اوصاف ہر ایک الگ الگ رکھتا تھا، اے میرے پیارے اللہ نے سارے اوصاف آپ میں جمع فرما دیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔